اور آج سے ہم درس حدیث کے اندر آپ حضرات کے سامنے رمضان کے فضائل اور اس کے بعد اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کے فضائل اور اس کے مسائل، پھر نماز تراویح کے فضائل اور اس کے مسائل، پھر اعتکاف کے مسائل اور اس کے فضائل، اور آخری میں صدقہ فطر کے فضائل اور اس کے مسائل بیان کیے جائیں گے بالترتیب. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، جیسے ہی رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آتا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں جو ہے چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ شیاطین کو پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ اس میں سے بند نہیں ہوتا. اور روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند اور پیارا ہے. ایک تو یہ مخفی عبادت ہے، ہم اس کے بارے میں بتا چکے ہیں. اللہ نے خود ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے، الا الصوم فانہ لی انا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. جب روزہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ ہی اس کی جزا عطا فرمائے گا. اور چونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، روزہ رکھ کر انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو ہر ایک کا حساب گنتی میں ہو سکتا ہے، مگر صبر کا جو حساب ہے وہ بے حساب ہے. صبر کا کوئی حساب بولیے نہیں ہے. اب چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور پھر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان مبارک کی پہلی رات آئی ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور جب کوئی بندہ اس مبارک رات کے اندر نماز پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ اس مبارک رات کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سجدہ ایک کر رہا ہے، نیکیاں 1500 مل رہی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صرف یہ نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بھی بنایا جا رہا ہے. جنت میں گھر بھی. یہ ساری خصوصیت کس کو حاصل ہو رہی ہیں؟ بولیے روزے دار کو حاصل ہو رہی ہیں. اور جب کوئی بندہ اس مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے اور دن اور رات میں عبادت میں مشغول رہتا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو پھر اللہ اسے کیا عطا فرماتا ہے کہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو جس کے لیے مغفرت فرشتے کر رہے ہوں تو وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا. کوئی مغفرت کی دعا کسی سے کراتا ہے، کوئی کسی سے کراتا ہے، لیکن قربان جائیے روزے دار کے لیے خود فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے دوسری روایت کے اندر کہ ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اور پھر جب بندہ اس میں عبادت میں مشغول رہتا ہے، سجدہ سجود کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیتا ہے کہ 70 برس تک گھوڑ سوار اس درخت کے نیچے سے گھوڑا دوڑائے تو اس کے سائے سے نہیں نکلے گا، اتنا گھنا درخت ہوگا. تو یہ ساری فضیلتیں اس سے حاصل ہو رہی ہیں، روزے دار کو حاصل ہو رہی ہیں. یہ تب ہی حاصل ہوں گی جب ہم روزہ اللہ کے لیے رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد عبادت بھی کریں اور خرافات سے بچیں. جب برے کاموں سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے میں بھی مزہ آئے گا. اور اگر ہم نے روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نہ بچے تو پھر اللہ کو ہمارے بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.